السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں لوکاس گھوڑا گاڑی پر چڑھنے کے بعد سسلیہ کا چہرہ عیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہے وہ غدار جسے میں نے مار دیا ہے، یہی ہے جس نے آپ کی پوتی کو مارا تھا۔ یہ سنتے ساتھ علاؤالدین اور گونجا آگے بڑھتے ہیں اور گونجا پوچھتی ہے، کیا میری بچی کو اس نے مارا؟ علاؤالدین، ماں میں اسے جانتی ہوں، یہ ہولوفیرا کے ساتھ ہی ماں میں نے اسے دیکھا تھا، انہوں نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ لوکاس کہتا ہے، ہولوفیرا بے قصور ہے، سسلیہ کے بابا ترکو سے لڑتے ہوئے مر گئے اور غدار میگنوس نے نفرت کو بڑھاتے ہوئے اسے زہر دے کر قبیلے بھیجا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، کمانڈر لوکاس میرے خیمے میں آ جائیں، ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب خیمے کی جانب چل پڑتے ہیں اور خانہ ایکد سے کہتا ہے، ایکد باجیان کو آگاہ کریں، انہیں کہیں کہ ازال خاتون کو رہا کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف سکھ کا سانس لیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیحان اپنی داڑھی رنگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ترکوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی طاقت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ پھر تلوار میں خود کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب میں اچھا لگ رہا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، سفید بال مجھ پہ نہیں جچتے۔ پھر ایک ڈبے میں سے ہار نکالتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اس کے بدلے سونے کے 5 سکے دیے، لیکن اچھا ہے کہ میں نے پہلے خرید لیا، میں نے منافع کمایا، اس لیے میں سروجہ خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ بیحان مزید کہتا ہے، ہزال خاتون کی قسمت معلوم نہیں، تو نئی دلہن کو مجھے منہ دکھائی میں کچھ تو دینا پڑے گا۔ مگر سروجہ کو دیکھتے ساتھ ہی ڈبہ ایک دم سے سیدھا کر دیتا ہے۔ ماحول دیکھتے ہوئے سروجہ کہتا ہے، بابا یہ آپ کے لیے خوش قسمتی لائے، آپ کی خاتون موت کے منہ میں جا رہی ہے، لیکن آپ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، واضح ہے۔ تو بیحان کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو، کون سی شادی؟ جب تمہاری ماں کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی وہ میرے پاس آ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی حالت میں دیکھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے صحت مند اور مضبوط دیکھے۔ اس پر سروجہ کہتا ہے، بابا اگر آپ کو واقعی میری ماں کی پرواہ ہے تو آپ نے ہمیں بھاگنے سے کیوں روکا؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے یا کوئی اور خاتون۔ بیحان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں کیا منصوبہ بنا سکتا ہوں؟ کیا ہم عثمان صاحب کے انصاف کے خلاف جاتے؟ اسی لمحے ہزال ہنستے ہنستے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں یہاں ہوں، واللہ میں آ گئی ہوں۔ ماں کو دیکھ کر سروجہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر بیحان کو زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتا۔ ہزال کہتی ہے، میری بے گناہی ثابت ہو گئی، میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ سروجہ اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، انہوں نے آپ کو کیسے آنے دیا ماں؟ تو ہزال کہتی ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ پھر بیحان کی داڑھی پہ رنگ دیکھ کر کہتی ہے، یہ کون ہے؟ جبکہ میں ایک تاریخ زندان میں تھی، آپ یہاں داڑھی سنوار رہے تھے؟ ویسے آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن مجھے بچانے کے بجائے کیا آپ نے نئی خاتون سے شادی کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے جوان نظر آنے کی کوشش کی؟ تو بیحان کہتا ہے، نہیں میری خاتون، یہ داڑھی میں نے تمہارے لیے ٹھیک کی ہے اور میں تو جانتا تھا کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ سروجہ کہتا ہے، دیکھیں ماں، بابا نے آپ کے لیے کیا لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار نکال کر ماں کو دکھاتا ہے۔ ہار دیکھ کر ہزال بہت خوش ہوتی ہے، مگر بیحان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ سروجہ مزید کہتا ہے، انہوں نے سونے کے 5 تھیلے خرچ کیے ماں۔ ہزال ہار لیتے ہوئے کہتی ہے، حضور کیا واقعی؟ جواباً سروجہ کہتا ہے، واقعی ماں، واقعی، سچ میں، انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں اس کے قابل ہے، وہ ہر چیز کی مستحق ہے، انہوں نے کہا۔ یہ سن کر ہزال غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میرے حضور، میرے سردار، آپ جانتے تھے؟ ہاں، آپ کو معلوم تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیحان کے گلے لگ جاتی ہے اور بیحان غصے میں سروجہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری خاتون میں جانتا تھا۔ ہزال سروجہ کو ہار پہنانے کا کہتی ہے تو سروجہ کہتا ہے، بابا آپ نے واقعی خوبصورت ہار کا انتخاب کیا، تو اب آپ ہی پہنائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوسری شادی کا خواب دیکھنے والا بیحان ہار اسے پہنا دیتا ہے اور ہزال بہت خوش ہوتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب لوکاس سے کہتے ہیں، پہلے مقدس امانتوں کی چوری، پھر وہ صفاق سسلیہ ہمارے ساتھ ہماری میز پر بیٹھی، بیگم خاتون کی زیر قیادت میں قرادین قلعے میں جو کچھ ہوا، ان تمام کے پیچھے تم کہہ رہے ہو کہ صرف میگنوس کا ہاتھ تھا؟ تو لوکاس کہتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، میگنوس ایک بدماش ہے، یہ ایک فرقے کا رکن تھا جس نے سلطنت کے گہرے حصے میں دراندازی کی تھی، غدار ہر جگہ ہے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر تم اس لڑکی کو مردہ کے بجائے زندہ لاتے، اگر تم کہتے کہ اسے لے جاؤ، اس سے سوال کرو، پھر میں تم پر یقین کر لیتا۔ جواباً لوکاس کہتا ہے، بدقسمتی سے جب مجھے احساس ہوا اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجبوراً مجھے اسے مارنا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ایسے گندے کھیل نہیں کھیلتا، میں اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، اسی لیے میں نے تلوار اس کے دل میں ٹھونس دی، بالکل آپ کی طرح۔ اگر آپ نے اس میگنوس نامی غدار کو نہ مارا ہوتا تو میں اپنے سپاہیوں کو بورسا کے چوراہے میں اس کی کھال اتارنے کا کہتا۔ اب اگر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اس سب کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں، تو یہ آپ کی ترجیح ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھی لوکاس جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں، حقیقی مرد اپنی مردانگی یا نہ مردانگی کو اپنی باتوں سے نہیں اپنے اعمال سے واضح کرتا ہے، ہم یہ جان لیں گے کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس پلٹ جاتا ہے۔ ادھر گونچا علاؤالدین کے ساتھ
اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے میں اس پہ بہت بھروسہ کرتی تھی، ہولوفیرا تم نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ علاؤالدین میں نے ہولوفیرا پر بہت اعتماد کیا، میں نے اسے اپنی بہن کہا بہن۔ علاؤالدین اسے پرسکون کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر گونچا روتے ہوئے کہتی ہے وہ ہماری بچی کی موت کا سبب بنی علاؤالدین۔ تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ گونچا، ہولوفیرا اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، وہ کیسے جان سکتی تھی؟ گونچا خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے اسے جاننا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چیزیں پھینکنے لگ جاتی ہے اور مزید کہتی ہے میری بیٹی مر گئی ہے، تم نے مجھے میری بیٹی کے قاتل کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بٹھایا، ہم نے ایک ہی کھانا کھایا، دیکھو میری بیٹی نہیں ہے۔ علاؤالدین پھر سے اسے پرسکون کرتے ہوئے کہتا ہے وہ تم سے محبت کرتی تھی، تم اس سے محبت کرتی تھی، تمہارے اچھے تعلقات تھے گونچا۔ مگر گونچا کہتی ہے ختم ہو گئے، ختم علاؤالدین، ختم دوستی ختم، وہ میری بیٹی کی موت کا سبب بنی۔ علاؤالدین بھی اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے گھر والوں اور صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ بھائی سنگر سے کہتے ہیں تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہماری تجارت کو ختم کرنے اور ریاست کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے لوکاس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ جواباً بھائی سنگر کہتا ہے حضور یہ سچ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کاراسے صاحب یعنی آپ ہمارے پیچھے گھٹیا معاملات کر رہے ہیں؟ ہاں۔ بالا خاتون کہتی ہے حضور یہ دوسری بار ہے، مقدس امانتوں کے حوالے سے ہم نے جس طرح اس کے دم پہ پاؤں رکھا۔ پھر اورحان کہتا ہے اس کا حسد اچھے سے آشکار ہو گیا ہے۔ جرگتائی کہتا ہے آج ہمیں تجارت کے ذریعے گرایا جا رہا ہے، کل کسی دوسرے محاذ سے گرائیں گے، اب کاراسے سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں صدران آپ کیا کہتے ہیں؟ تو گینجر بھی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کل کے بارے میں کل سوچیں، ابھی ہم پل کے مسئلے کے بارے میں کیا کریں گے، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ پھر سردار بہان کہتا ہے اگر تجارت منقطع ہوئی تو سونا بھی منقطع ہو جائے گا عثمان صاحب، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہ وہ پل کو ختم کر پائیں گے اور نہ ہی انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ لوکاس کل بقیہ سامان لے کر آئے گا، تیاریاں مکمل کرو، ہم کل شام کو روانہ ہوں گے اور ہان قبیلہ تمہاری امانت میں ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاراسے سمندر کے کنارے ایک ہار بنا رہا ہوتا ہے اور ہار دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ ہار تمہاری نرم گردن پہ اچھا لگے گا بیگم خاتون۔ اسی لمحے سانجار اس کے پاس آ کر کہتا ہے عثمان صاحب بیگم خاتون کو کرا دین کے لیے میں ناکامی پر سزا دیں گے۔ یہ سن کر سردار کاراسے کہتا ہے مہم شروع کرنے کا یہی صحیح وقت ہے، یہ ہار اور اس کے ساتھ رکھا ہوا یہ خط رازداری کے ساتھ بیگم خاتون کے پاس پہنچا دو۔ اسی لمحے کیوماس کچھ تاجروں کو لے کر اس کے پاس آتا ہے۔ کاراسے تاجروں سے کہتا ہے جس راستے پر آپ اخراج ادا کر کے عثمان کی زمینوں سے گزرتے ہیں 40 دنوں میں کیا جانے والا سفر ایک دن میں تبدیل ہو جائے گا، اب بتاؤ اپنے قافلے میرے دیے گئے راستے سے گزارو گے؟ تو سب کے سب تاجر کہتے ہیں گزاریں گے کاراسے بے۔ ادھر رات کے وقت نہر کے کنارے صدران اور کئی سپاہی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی لمحے عثمان صاحب وہاں آتے ہیں۔ علاؤالدین ان سے کہتا ہے حضور سب کچھ مکمل ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں گیدڑوں کے ٹھکانے پہ بیڑیوں کی طرح حملہ کریں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں فاطمہ بالا خاتون اورحان اور گونچا کے پاس جاتی ہے اور خط اورحان کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے یہ سسلیہ کے پاس سے نکلا ہے اور ہولوفیرا کی طرف سے ہے۔ خط پڑھنے کے بعد اورحان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور غصے میں خط مسلتے ہوئے کہتا ہے لوکاس وہ زبردستی ہولوفیرا کی شادی کروا رہا ہے۔ بالا خاتون کچھ کہنے لگتی ہیں تو اورحان کہتا ہے ہرگز مجھے رکنے کو مت کہیے گا ماں۔ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں قبیلہ میری امانت میں ہے بیٹی، جاؤ اور میری بہو کو لے آؤ۔ گونچا روتے ہوئے اورحان سے کہتی ہے آپ اس شادی میں جائیں لیکن یہ بہت خطرناک ہے، آپ یقیناً آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا جانے لگتی ہے تو اورحان کہتا ہے ایسا مت کرو بہن، آپ ہولوفیرا سے بہن جیسا پیار کرتی تھیں۔ جواباً گونچا کہتی ہے یہی تو بات ہے، اسی چیز کا تو دکھ ہے، ایک تو بیٹی اور دوسرا میں نے اپنی بہن کو بھی کھو دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا چلی جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گہری رات میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی نہر پار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پانی میں سے اور کوئی بیڑے پر سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مگر سب بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔